ایک یہودی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا. وہ لوگ سوال کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے سوال نہیں کرتے تھے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے سائل، ایک ہوتا ہے متعنت. سائل تو دین سیکھنے کے لیے پوچھتا ہے، متعنت یہ سرکشی ہے، چھیڑنا ہے. تو اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ حضرت یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ مرکز جو ہے وہ تو ایک ہو لیکن آگے نہریں جو ہیں وہ چار چلیں. اگر ہیڈ میں مثلا پانی ہے تو نہریں پانی سے چلیں گی، دودھ ہے دودھ. یہ کیا ہے کہ مرکز تو ایک ہے اور نہریں چار قسم کی ہیں. حضرت علی سمجھ گئے کہ اس کا مقصد جو ہے اسلام پہ اعتراض کرنا ہے. انہوں نے فرمایا ایک پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ پھر تمہیں بات سمجھ آئے. انہوں نے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دماغ ہے. انہوں نے کہا دماغ ایک ہے یا 10 ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک ہے. انہوں نے کہا اچھا تمہارے ناک سے بھی کبھی پانی بہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل بہتا ہے. منہ سے بھی پانی آتا ہے، لعاب آتا ہے، تھوک آتی ہے؟ ہاں جی. انہوں نے کہا دونوں کا ذائقہ ایک ہے؟ اور نہیں جناب، اب ناک کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، منہ کے پانی کا ذائقہ. فرمایا اچھا کبھی کبھی تمہارے کان سے بھی پانی نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں کان سے بھی نکلتا ہے. اس کا ذائقہ؟ انہوں نے کہا جی اس کا ذائقہ بھی الگ ہے. انہوں نے اچھا کبھی تمہارے آنکھوں سے بھی پانی آتا ہے؟ انہوں نے ہاں جی آنکھوں سے بھی آتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ مرکز ایک ہے اور یہ چار پانی کیسے نکل رہے ہیں کہ ناک کا پانی الگ ہے، آنکھ کا الگ ہے، کان کا الگ ہے؟ تو اگر اللہ اس پہ قادر ہے تو وہاں جنت سے چار نہریں جاری کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جب بھی جنت مانگو، جب شان والا بڑا ہو، دینے والا بڑا ہو، تم بھی تو بڑی چیز مانگو. اب یہ تو نہیں کہ بادشاہ کے پاس جاؤ پوچھے ہاں بھی کیا چاہتے ہیں؟ جی ایک پیسہ مجھے دے دیں. وہ کہے گا نکالو جوتے مار کے اس کو، مجھ سے پیسہ مانگنے ہیں. تو اللہ سے بھی مانگنا ہے تو بڑی نعمت مانگو کہ اللہ اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس الاعلی، جنت الفردوس کی تمنا کریں، کیونکہ 7واں آسمان جو ہے اس کی زمین ہے اور عرش اس کی چھت ہے، اور وہیں سے وہ ساری نہریں جاری ہوتی ہیں.